نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى هدى للمتقين، وقال الله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، وقال الله تعالى هدى ورحمة للمؤمنين، وقال الله تعالى هدى للناس. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں ہدایت سے متعلق قرآن کریم کی مختلف آیات ہے. بظاہر ان آیات میں ان کے مفہوم میں ان کے معنی تراجم میں بغیر تفسیر بغیر غور فکر کرنے سے پہلے ان آیات میں کنفلکٹس ہے، اور اسی طرح ان آیات میں بظاہر ان میں مس میچ نظر آتا ہے کہ ان میں تعارض ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. ان آیات میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، ہدی ورحمۃ ہدی للمتقین. قرآن کریم یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیت ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین. قرآن کریم یہ ہدایت ہے رحمت ہے محسنین کے لیے. محسن نیکوکار لوگوں کو کہتے ہیں جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس میں آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن کریم جو ہے یہ رحمت ہے ہدایت ہے مؤمنین کے لیے. تو اسی طرح ایک سورہ بقرہ کی آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سب انسانیت کے لیے. اب ان آیات میں بظاہر تو یہ کنفلکٹ نظر آتا ہے، تعارض ہے کہ ایک آیت میں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، دوسری آیت میں کہ یہ ہدایت ہے قرآن کریم محسنین کے لیے، پھر تیسری آیت میں ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور چوتھی آیت میں یہ کہ قرآن کریم سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب اگر ہم دیکھ لیں جو محسنین ہیں متقین ہیں مومنین ہیں تو سب مسلمان لوگوں سے متعلق ہدایت ہے، لیکن وہ جو ہدایت ہے کہ ہدی للناس اس میں سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب بظاہر ان آیات میں جو کنفلکٹ ہے، اسی طرح جو تعارض ہے، لیکن در حقیقت ان میں کوئی تعارض اور اسی طرح ان میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے اس کے معنی ہدایت معنی ہے رشد، ہدایت معنی ہے رہنمائی. تو اس کے پھر بنیادی 2 اقسام ہیں، اراءۃ الطریق صرف کسی کو راستہ دکھلا دینا، اور اسی طرح خواہ وہ پھر منزل مقصود تک وہ پہنچا دے یہ راستہ یا نہ، تو یہ صرف راستہ دکھلانے کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، کہ راستہ دکھلا دینا کسی کو. تو یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہدایت ہے وہ ہے ایصال الی المطلوب، کسی کو مطلوب تک مقصود تک منزل مقصود تک پہنچا دینا، تو یہ دوسری قسم کی ہدایت ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان میں یہ 2 قسم کے جو ہدایات ہیں دونوں کا بیان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ایک زندہ جاوید کتاب ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے. تو یہ تو قرآن کریم میں خود بیان ہے کہ ہدی للناس یہ ہدایت ہے للناس سب کے لیے، سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی حق و باطل سب کو قرآن کریم جو ہے صاف شفاف راستہ یہ دونوں دکھاتا ہے قرآن کریم. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں ودیعت کی ہے. یہ جو خیر کا راستہ ہے اور شر کا راستہ ہے، دونوں خیر شر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہے. تو جو قرآن کریم میں جو ہدایت سب انسانیت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، تو اس سے مراد ایصال اراءۃ الطریق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب انسانیت کے لیے راستہ حق و باطل کا، خیر و شر کا، صحیح اور غلط کا یہ بتلا دیا ہے. پھر آگے انسان کو عمل کا اپنا اختیار دیا ہے، اور ٹھکانے بھی دونوں بتلائے ہیں، کہ جنت بھی ہے صحیح راستے پہ چل کے، اور جہنم بھی ہے غلط راستے پہ چل کے.
تو یہ اراءۃ الطریق کے معنی میں ہے۔ تو وہ آیات جن میں ہے کہ ہدایت ہے قرآن کریم متقین کے لیے، محسنین کے لیے اور مؤمنین کے لیے، اس میں پھر ایصال الی المطلوب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے قرآن کریم سے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے قرآن کریم سے۔ وہ لوگ جو متقی ہیں، پھر انہیں اپنے درجات عام مومنین کا درجہ بنسبت محسنین بنسبت متقین کے کم ہیں، وہ اتنا زیادہ مستفیض نہیں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں بنسبت متقین کے، اور اسی طرح بنسبت محسنین کے وہ اور زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ زیادہ رشد پاتے ہیں، قرآن کریم سے زیادہ ہدایت لیتے ہیں۔ تو در حقیقت ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔